اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی، مرزا جہلمی نے دو طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو توحیدی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تب وہ شرک کی اور توحید کی عجیب و غریب تعریفات کرتے ہیں۔ مثلا توحید کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ انسان اپنا یورین بھی نہ روک سکے، یعنی نہ تو یہاں پر اختیار عطائی مانتے ہیں روکنے کا، اور نہ وہ اختیار ذاتی مانتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی نفی کر دیتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو اتنے بڑے توحیدی ہیں، اتنے بڑے اہل توحید ہیں کہ یورینیشن کو بھی وہ اختیار میں نہیں مانتے انسان کے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک رخ ہو گیا، لیکن جب مسئلہ تحقیق کا آتا ہے اور جب ان سے استفسار ہوتا ہے تو وہ شرک کی اور توحید کی بالکل مختلف تعریف کرتے ہیں۔ تو توحید کی یہ تعریف کی ہے کہ حادث سے قدیم کو الگ اور جدا اعتقاد کرنا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ مانیں وہ شرک نہیں بنتا، وہ خلاف توحید نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو چیز خلاف توحید نہیں ہے، توحید کی ڈیفینیشن پہ وہ شرک نہیں ہوگی، اگرچہ یہ چیز امپلیسٹ ہے۔ اور ایکسپلیسٹلی انہوں نے شرک کی یہ تعریف کی ہے کہ خالق اور مخلوق کو ایک اعتقاد کرنا، یعنی کہ جو شخص یہ اعتقاد کرے کہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہے تو وہ ان کے نزدیک اب وہ شرک کی تعریف پہ نہیں ہے، اب وہ جو بھی عقیدہ رکھے شرک نہیں ہوگا۔ تو جہلمی صاحب کا آپ نے دو رخ دیکھ لیا، یعنی کہ جب لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، جب اولیاء کی توہیق کرنی ہوتی ہے، جب اولیاء کی تضحیق کرنی ہوتی ہے اور ان کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ان کا تمسخر اڑانا ہوتا ہے، ان کی توہین و تذلیل کرنی ہوتی ہے، تو وہ یہ تعریف استعمال کرتے ہیں۔ اور جب خود ان کو پوچھا جاتا ہے تو وہ دوسری تعریف اپنی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب جہلمی صاحب کا یہ طریقہ ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ جہلمی صاحب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اب اس کی کوئی توجیہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص جو جہلمی صاحب کی دو مختلف باتوں کو سنے اور اس کے اندر ریشنلٹی ہو، اس کے اندر عدل ہو، اس کے اندر عقل ہو، اس کے اندر ریشنلٹی ہو، سینٹی ہو، تو وہ پھر جہلمی وہ لاجیکلی تھیولوجیکلی دیکھے تو وہ جہلمی صاحب کے اندر کانٹرڈکشن دیکھے گا، تضادات دیکھے گا۔ اچھا جی، بعض دفعہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ کے تلفظات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں جس سے لگتا ہے کہ آپ کسی گروہ خاص نظریے کے لوگوں سے، تو تلفظ پہ آپ نہ جائیے۔ تھوڑے بہت تلفظات کا یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھے تلفظ کروں، مگر پھر بھی انسان ہوں، کبھی اعراب کی خطا ہو سکتی ہے یا مخارج میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایون انگلش میں بھی بولتے ہوئے کبھی کبھار زبان، کیونکہ ٹھیک ہے پریکٹس تو نہیں ہوتی نا آدمی کو، لیکن جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ پوری تحقیق کروں، جتنی بھی ڈکشنریز اور لغات میرے پاس میسر ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھوں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ جب دو مختلف توحید کی تعریف بیان کریں گے تو لازمی طور پر انسان جو ہے اس کے اندر بائی پولر سسٹم پیدا ہو جائے گا، دو نظریات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں سمجھ رہا ہوگا۔ یہ ذہنی طور پر معذور کرنے کی ایک طریقہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابتدا میں وہ ڈفرینٹ نظریات کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جتنا بھی پڑھ لینا ان کی کنفیوژن ختم نہیں ہوتی، وہ صرف یہ کوشش کرتے رہے کہ دو کنفیوزڈ واقعات کو نہ کلیئر کر کے دیں، مگر وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک طریقہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہلمی صاحب کے ماننے والے اکثر کنفیوز ہی نظر آئیں گے اور ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہوگا کہ کس حد تک کنفیوز ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجیے دو مختلف تعریف دی ہے، جب آپ اولیاء کے خلاف صوفیہ کے خلاف جائیں گے تو پھر ایک تعریف ہے، اور جب آپ سے خود پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا ہے، کس کی تکفیر کر رہے ہیں کس کی نہیں کر رہے، آپ کے خود تکفیر ہو رہی ہے، آپ خود شرک اکبر کے قائل قرار پا رہے ہیں، تو وہ پھر دوسری تعریف کر دیں گے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ اب اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال اکبر جب آئے گا تو وہ یہی طریقہ اختیار کرے گا
کنفیوز کرے گا اپنے لوگوں کو. تو یہ کنفیوژن بھی ایک خطرناک طریقہ ہے لوگوں کے ایمانیات کو تباہ و برباد کرنے کا. تو یہی وجہ ہے کہ محترمہ مکرمی کے ڈسائپلس، اسٹوڈنٹس اور آڈینس جو ہیں ان کو میں سے ایک تعداد بہرحال ایسی ہے کہ جو اپنی کنفیوژن کو ہی نہیں سمجھ پا رہی. اور پھر جب آپ اس پہ اعتراض کریں تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو بڑے باریک بینی کی ہے، تحقیقات کی ہیں اور غلطیاں نکال رہے ہیں، غور و فکر سے منطقی غلطیاں نکال رہے ہیں. تو بھئی یہ غلطیاں کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ جان کر ہیں، ڈیلیبریٹ ہیں. کیونکہ ایک آدمی جب ڈیفینیشن دے رہا ہے، توحید جیسے اہم معاملے کی ڈیفینیشن دے رہا ہے جو ضروریات دین میں سے ہے اور اس کے اندر یہ مسائل پیدا کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ڈیلیبریٹ ہے. اس کو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ ایک ایرر آف دی ٹنگ ہے. اس کا اور اگر آپ اس کو ایرر آف دی ٹنگ مانتے ہیں تو آپ یہ مان لیں کہ جیلمی صاحب اس حد تک ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ بیسک عقائد کو، فنڈامنٹل ایگزیومس آف اسلام کو بھی صحیح طرح نہیں بیان کر پا رہے اور ایرر آف ٹنگ پر لے آتے ہیں. لیکن ایرر آف دی ٹنگ ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے. تو اس پر میں آپ کو ایک کنفیوژن کا ایک مثال دیتا ہوں کہ جاہد ایک معتزلی تھا، وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب کہا گیا کہ بھائی ہر شے جو اللہ ہر شے کا خالق ہے اور قرآن جو ہے وہ شے ہے، لہذا قرآن کا بھی باری تعالیٰ خالق ہو گیا، اور جب قرآن کا باری تعالیٰ خالق ہو گیا تو قرآن مخلوق ہو گیا. ایک اس طرح کا ایک قول کہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ معتزلی جو تھے وہ اعمال انسان کا باری تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے تھے، تو وہ استدلال تو خود ان کے خلاف پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ استدلال کیوں پیش کیا؟ صرف کنفیوز کرنے کے لیے. سمجھیں بات کو. اچھا، اب یہاں پر میں ایک پوائنٹ اور بھی پیش کر دوں کہ دیکھیے، جب معتزلی انسان کے افعال و اعمال یعنی ایکٹس اینڈ ڈوئنگز اینڈ ورکس کو کا خالق باری تعالیٰ کو نہیں مانتے، کبھی نہیں مانا انہوں نے، تو پھر وہ تو کس طرح استدلال کر سکتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ شے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، لہذا قرآن کا خالق ہے، جیسے قرآن کا خالق ہو گیا تو قرآن جو ہے وہ مخلوق ہو گیا. حالانکہ یہ استدلال تو بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی بات ہوتی تو خود وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ہر فعل جو ہے شے ہے اور باری تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اور جیسے بھی باری تعالیٰ کو آپ نے انسان کے فعل کا خالق مان لیا تو فعل انسان مخلوق ہو گیا وداؤٹ اینی چینج ان میننگ. کانسٹنٹ میننگ ہے خالق اور مخلوق کا، اس کا کوئی معنی ہم نے چینج نہیں کیے ہیں. تو جس طرح باری تعالیٰ ارتھ کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، عالم کا خالق ہے، اسی طرح انسان کے افعال کا بھی خالق ہے وداؤٹ اینی چینج ان میننگ. تو اب آپ دیکھیے کہ دھوکہ دینے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، اگر یہ روایت ٹھیک ہے اور اگر نہ بھی ہے تو بہت لوگوں نے یہ روایت پیش کیا ہے کہ اس طرح کا وہ دھوکہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اس پر ایک کیا تھا کہ آپ سوائے جہمیہ کے باقی سب لوگ باری تعالیٰ کو شے مانتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر باری تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے تو پھر باری تعالیٰ خود شے ہے، تو باری تعالیٰ خود اپنے آپ کا بھی خالق ہو گیا لیاذ باللہ تعالیٰ، اور پھر باری تعالیٰ مخلوق ہو گیا. ٹھیک ہے کہ وہ ایسا مخلوق ہے جس کا کوئی خود ہی وہ خالق ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے جو کہ سراسر کفر و شرک ہے. میرا بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ باتیں وہی کرتا ہے جو عوام کو کنفیوز کرنا چاہے، اپنے سامعین کو کنفیوز کرنا چاہے، اپنے ڈسائپلس کو کنفیوز کرنا چاہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرنا چاہے، اور یہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے. تو جیلمی صاحب ڈیلیبریٹ کنفیوز کر رہے ہیں، اسی لیے 2 تعریفات ڈیفینیشنس دے رہے ہیں توحید کی. جب اولیاء کے خلاف جائیں گے تو کوئی اور دیں گے، اور جب خود اپنی گردن پھنسے گی یا تکفیر کا بحث آئے گی تو پھر وہ کوئی اور دیں گے. تو یہ کھیل ہے. اب یہاں پر میں ایک بات اور کر دوں کہ دیکھیے، میں کہ بڑے بڑے اکابر صوفیاء کی شان میں، جنید حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی شان میں، یا بایزید بستامی رحمہ اللہ کی شان میں سخت الفاظ جو جیلمی صاحب نے کہا میں دہرانا نہیں چاہتا، بجائے اس کے کہ جو واقعات ان کی جانب منسوب ہے ڈائریکٹ ان کی انکار کر دیں. لیکن وہ انکار نہیں کر رہے، حالانکہ سند صحیح کسی واقعے کی ان کے پاس نہیں ہے. صرف کتاب میں منقول ہونا
اس کی دلیل نہیں ہے. باقی وہ کہنا ہے کتاب کو تبدیل کر دے تو میں سخت اس کے خلاف ہوں. کتاب کی تبدیلی کی جائے، جیسی بھی کتاب ہے، اگر آپ اس کے اندر تحریف اور تغیر کا رواج ڈال دیں گے تو اوریجنل ٹیکسٹ کبھی بھی باقی ہی نہیں رہے گا. اب اور اگلی نسلوں تک یہ کتب کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ تو ہٹلرزم کی بات ہے. ہٹلر کتابوں کو جلایا کرتا تھا، اس کے اندر غلط بات ہے، کفریہ بات بھی ہے، تو آپ اس پہ حاشیہ ڈال کے لکھ دیں گے یہ بات قول غلط ہے. کتاب کی متن میں چینجنگ نہ کریں، تحریف نہ کریں. ایک نسل سے دوسری نسل تک کتاب کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کو ایک نسل سے دوسرے نسل کے لوگوں کو پتہ رہے. جنریشن آفٹر جنریشن، انسال جو ہے انسال وہ ایک دوسرے کے واقف رہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ایک نسل سے فنا ہو جائے اور دوسری نسل تک نہ پہنچ سکے. تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے. اور یہی وجہ ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث کو بھی اگلی نسل پہنچانے کے لیے محدثین نے اس کو روایت کی ہے، ورنہ وہ چاہتے تو ضعیف حدیثوں کو نہیں بیان کرتے. تو اسی طرح مورخین نے بھی ضعیف سے ضعیف روایات تاریخیہ کو بھی بیان کیا ہے، حالانکہ چاہتے تو مسترد کر دیتے. کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نسل کی چیز دوسری نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جہلی صاحب کی غلطی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، بلکہ ڈیلیبریٹ فیلیسی اور ڈیلیبریٹ ڈسپشن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. واللہ عالم بالصواب. تمت